اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم یہ سیشنز جو ہمارے چل رہے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے، آن لائن ارننگ سکلز کے حوالے سے، اسٹور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یا اپنے سروسز کو سیل کرنے کے حوالے سے، جو پلان ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، اور جس اپنے ذہن میں مشن کو لے کے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم ہمیں آپ کے ہمارے ادارے کے اس مشن کو اور اس نیت کو خلوص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ مکمل فرمائیں۔ اتوار کو ایک انٹرویو ہمارا جو ہے وہ شائع ہوگا آپ سے، جو بالکل پریویس بیچ ہے، اس میں ایک ہماری اسٹوڈنٹ تھیں، ان کی بلکہ ابھی لاسٹ ویک کا ایک لیکچر ان کا باقی ہے، سائرہ سلطان۔ ان کا انٹرویو جو ہے وہ کل ادارے کی جانب سے کیا گیا تھا، کیونکہ وہ جو لاسٹ آپ کا بیچ گزرا ہے، اس سے پہلے والا آپ کا پریویس بیچ، اس پریویس بیچ کے جو 35% لوگ ہیں الحمدللہ وہ ایکٹیو ہیں، پیسہ کمانا، بزنس آن لائن کرنا شروع کر چکے ہیں۔ ان میں سے ہم نے ان کا انتخاب کیا انٹرویو کے لیے، ان 35% لوگوں میں سے جنہوں نے ڈیورنگ دا کورس اپنی ارننگ شروع کر دی۔ ان کا انتخاب کرنے کی ریزنز کافی زیادہ تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ خاتون ہیں، نمبر 2 یہ کہ وہ میریڈ ہیں، نمبر 3 یہ کہ وہ بچوں کی ماں ہیں، 3 بچوں کی ماں، اور نمبر 4 یہ کہ ان کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ 6 ماہ کا مدر فیڈ کے اوپر ہے۔ اور چوتھی وجہ جو ہے ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کام کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کرنا چاہتی تھیں۔ ان کے میاں صاحب جو ہیں وہ فوڈ پانڈا کے اندر فوڈ کو ڈلیور کرنے کا کام کرتے تھے، گھر کے حالات ان کے ڈسٹرب تھے، کرائے کے مکان میں وہ رہتے ہیں، سو ان کے لیے بڑا ضروری تھا اپنی معاشی حالات کو بدلنا۔ تو انہوں نے جب اس کا ذمہ اٹھایا اور کوشش کی، تو وہ ہمارے پریویس بیچ کی، جو جسٹ آپ سے پہلے بھی ہمارا بیچ ختم ہو رہا ہے، اس کا بس 1-2 لیکچر باقی رہ گئے ہیں، اس کی وہ مین آف دی میچ تھی، بلکہ وومن آف دی میچ تھی۔ تو ان کا انٹرویو جو ہے وہ آج شوٹ ہوا تھا، کل بلکہ شوٹ ہوا تھا، اتوار کو شام 5 بجے کچھ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی، اور آپ کے یوٹیوب کے اوپر بھی اس کو ہم شیئر کریں گے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ وہ خاتون تھیں، آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، خاتون تھیں، میرڈ تھیں، بچوں کی ماں تھیں، چھوٹا بچہ ان کا 6 ماہ کا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور 30 منٹ کا ڈیلی کا ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے، آدھے گھنٹے کا آن لائن سروسز سیل کرنے کا، 20,000 روپے کے عوض۔ تو آدھے گھنٹے میں 20,000 روپے میرے دوستوں برے نہیں ہوتے۔ سو پلیز جو کچھ آپ کو سکھایا جاتا ہے اس کو ریوائز کرتے رہیے گا، اور بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں سیکھتے رہیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے کل والے جو ٹاپک کا یہ تسلسل ہے، یہ جو ٹاپک ہمارا کل کا تھا اور آج کا تھا، بیسیکلی یہ ایک نہایت امپورٹنٹ جو ہے وہ لیکچر ہمارا ہوا کرتا ہے، اگرچہ یہ لیکچر جو ہے تھوڑا سا بورنگ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا سبجیکٹ بور ہے ہمارا آج کا بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا، جو پالیسیز ہیں ہمارے پاس، جو پاکستان میں، اچھا پاکستان میں آپ کام کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر کر رہے ہیں، آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، پالیسیز ساری کی ساری سیم رہیں گی۔ پالیسیز یورپ کے لیے بھی یہی ہیں، صرف جو ہے وہ فرانس کی یا کچھ 1-2 کنٹری اور ہیں جن کی پالیسیز تھوڑی سی چینج کرتی ہیں، وہ ہمیں کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت میں ویسے جنرل بات آپ سے کر لوں تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایڈلٹ کچھ مواد ہے وہ بالکل ہم شائع نہیں کر سکتے، لیکن کچھ یورپین کنٹریز میں کسی حد تک ایڈلٹ مواد جو ہے اس کو شائع کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے، بس یہ ایک بات ہے، باقی پالیسیز تقریباً جو ہے وہ ساری کی ساری سیم رہتی ہیں۔ اچھا، اب جب آپ کو ان پالیسیز کا پتہ نہیں ہوگا، آج کا لیکچر جو ہے نا وہ ہم مکمل کر دیں گے، اس میں کسی قسم کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی جو آپ کے علم میں باقی رہ جائے پالیسیز کے حوالے سے، لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی۔ اب ان پالیسیز کو جب آپ جان لیں گے اچھے طریقے سے، تو اب جب اپنی ہم کام شروع کریں گے پریکٹیکلی، تو اس میں ان غلطیوں کو آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا جو آج کے ٹاپک میں ہم مکمل کر لیں گے، کیونکہ جو لوگ ان غلطیوں کو ریپیٹ کریں گے، اگر آج کا لیکچر آپ لوگ اگنور کر دیں گے اور اس کو ریپیٹ کریں گے، تو کیا ہوگا، ڈیورنگ یور پریکٹیکلز، ڈیورنگ یور ورک، جب آپ کا لرننگ کا ٹائم آئے گا کہ اب آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے، کوئی نہ کوئی چیز آپ نے بیچنی ہے یا آپ نے آن لائن اسٹور ڈیولپ کرنا ہے، جو آپ کے پریکٹیکلز کا جب ٹائم آئے گا نا، تو اس ٹائم پہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، اور بلاک اکاؤنٹ جو ہے وہ مہینہ 20 دن جو ہے بعض اوقات بحال نہیں ہوتا۔ سو امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو فالو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے پریکٹیکلز جو ہیں جو آپ کے ہوں، اس میں آپ بآسانی اپنا خوبصورت جو ہے کردار وہ ادا کر سکیں پریکٹیکل کرنے کے حوالے سے، تاکہ آپ کی
ارننگ جو ہے وہ شروع ہو سکے. ہر حال میں 2 ماہ کے بعد آپ یہاں سے جب باہر نکلیں تو آپ منیمم جو ہے وہ منتھلی 30-40 ہزار روپے کمانے کی پوزیشن میں آ چکے ہوں. تو چلتے ہیں جی ہمارے ڈیٹیل کی جانب. ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایڈ پالیسیز فار کمرشل اکاؤنٹ. کمرشل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایڈز مینیجر اور بزنس مینیجر ہمارے کمرشل اکاؤنٹس ہیں. سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں, اس کے آگے چلتے ہیں, اس بات کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اچھا, اب یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے کچھ باتیں جو ہے وہ نوٹ کر لینی ہے. ایک چیز جو ان پالیسیز میں انہوں نے مینشن کی نہیں ہوئی, لیکن وہ بالکل لیٹسٹ ان کی پالیسی جو ہے وہ ایک آئی ہے, اس کو آپ نے اس پالیسی کو آپ نے جو ہے وہ ضرور نوٹ کر لینا ہے. بیکاز وہ پالیسی آپ کو یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا گوگل کے اوپر کہیں ملے گی نہیں, کیونکہ وہ پالیسی بالکل ابھی ان کی جو ہے وہ جسٹ ان کی نیو پالیسی ہے, اور اس پالیسی کو اب تک انہوں نے جو ہے وہ پریکٹیکلی لاگو نہیں کیا, لیکن اس کی وجہ سے اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. اچھا, وہ پالیسی کیا لکھ لیجیے, پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی اکاؤنٹ ہے, بینک کا اکاؤنٹ کوئی بھی ہے آپ کا, آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے ایک ایڈ اکاؤنٹ بنا لیا ہے. جب آپ نے اپنا ایک ایڈ اکاؤنٹ جو سیٹ اپ ہم نے پرسوں سیکھا تھا کرنے والا اپنے ایڈ اکاؤنٹ کا, وہ آپ نے کمرشل سیٹ اپ کر لیا ہے. اب آپ نے اس اکاؤنٹ کے اندر جس پیمنٹ انٹیگریشن میتھڈ کے لیے جس بینک کے کارڈ کو آپ نے اٹیچ کیا ہے, میری باتوں کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے, جس بینک کے کارڈ کو آپ نے اٹیچ کیا ہے, اس بینک کے کارڈ کو اٹیچ کرنے کے بعد آپ باؤنڈ ہو چکے ہیں اس بات کے کہ وہ والا جو بینک کا کارڈ ہے وہ آپ کا اپنا کارڈ ہے, اور جو اکاؤنٹ آپ رن کر رہے ہیں ایڈ سیٹ اپ, وہ آپ کا اپنا ایڈ سیٹ اپ ہے. فیس بک جو ہے, ایڈز مینیجر جو ہے, بزنس مینیجر جو ہے, وہ آپ سے یہ اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ آپ پیمنٹس کرنے کے لیے اپنے ذاتی اکاؤنٹ استعمال کریں گے, کسی بندے کے اکاؤنٹ سے استعمال نہیں کریں گے. تو دوسرے بندے کے اکاؤنٹ استعمال کرنا ویسے بھی لیگل بات ہوتی ہے. تو ابھی آپ کسی بندے کا اکاؤنٹ یوز کر لیں, اپنے ابو کا کر لیں, خود کا کر لیں, بھائی دوست کسی کا بھی کر لیں, ایون کہ آپ کوئی آپ کوئی جو ہے وہ ورچوئل کارڈ جو ہے وہ اس سے جاری کروا لیں, آپ کا کام چل جائے گا. لیکن فیس بک کو نہیں پتا کہ وہ اکاؤنٹ کس کا ہے, تو کام چل جائے گا. آپ 1 کارڈ 2 کارڈ 3 کارڈ 5 کارڈ جوڑ لیں اپنے ایڈ اکاؤنٹ کے ساتھ, پیمنٹس کرتے رہے. لیکن آپ نے ایک کام نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا, نوٹ کر لیجئے پلیز. آپ نے جون سا کارڈ, یہ پلیز نوٹ کیجیے گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ آپ کو پریکٹیکل میں جا کے اس بات کی سمجھ آئے گی. میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل کرتے ہوئے مسئلہ آئے, سو ان باتوں کو نوٹ کیجیے گا. آپ نے جون سا اکاؤنٹ اپنے ایڈ اکاؤنٹ کے ساتھ مرج کر لینا ہے ایک مرتبہ. وہ ایڈ اکاؤنٹ جو ہے آپ استعمال کر رہے ہوں یا نہ استعمال کر رہے ہوں, یا آپ کو لگے کہ مجھے ایک اور ایڈ اکاؤنٹ کی ضرورت ہے, تو بھائی اس کارڈ کو جس کو آپ نے پہلے والے ایڈ اکاؤنٹ کے ساتھ مرج کیا ہے, اسی کارڈ کو آپ نے دوسرے والے ایڈ اکاؤنٹ کے ساتھ مرج نہیں کرنا. اگر آپ نے ایک کارڈ کو 2 اکاؤنٹس کے ساتھ مرج کر دیا تو کیا ہوگا, دونوں کے دونوں اکاؤنٹ آپ کے بین کر دیے جائیں گے, ایک نہیں دونوں اکاؤنٹ. کیونکہ فیس بک, ایڈز مینیجر, بزنس مینیجر جو بھی آپ یوز کر رہے ہوں گے اپنی ایجنسی, وہ یہ کنسیڈر کر لے گا اس بات کو کہ یار کہ یہ جو بندہ ہے 2 اکاؤنٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس, لیکن پیمنٹ انٹیگریشن کا کارڈ ایک ہی آ رہا ہے, اٹ مینس کہ دونوں میں سے ایک بندہ فیک ہے. 2 ایڈ اکاؤنٹس ہیں نا, تو وہ کہتا ہے یار یہ بندہ فیک ہے, تو وہ آپ کو جو ہے بین کر دے گا. آپ کے سارے آپ کے کلائنٹس پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے, آپ کے ایڈ اکاؤنٹ سے ایڈ چلنے بند ہو جائیں گے, اور آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو اوپن کروانے کے لیے آپ اس مسئلے کا شکار ہو جائیں گے. سو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. یہ بات جو ہے وہ پالیسیز کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. پالیسیز بڑی تفصیل سے آج ہم پڑھیں گے, اور اس میں کہیں بھی آپ یہ بات نہیں پڑھیں گے, لیکن یہ بات جو ہے یہ اس کی لیٹسٹ پالیسی کا حصہ بن چکی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا آج میری رفتار تیز ہوگی پڑھانے کی, کیونکہ میں نے آج ہر حال میں اس سبجیکٹ کو مکمل کرنا ہے, کیونکہ یہ سبجیکٹ بہت لینتھی ہے اور اس کی امپورٹنٹ بھی ہے. اگر نہ آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کل پریشانی کا شکار ہوں گے. سو تھوڑا سا ہم سپیڈ کے ساتھ کرتے ہوئے نکل جائیں گے, اور آپ نے جسٹ کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے لیکچر کو ریوائز کر لینا ہے. اچھا جی, اب یہاں پہ یہ کیا ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں. جو بھی آپ چیز دیکھ رہے ہیں اس کے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, کیونکہ یہ باتیں آپ نہیں بھی کریں گے تو آپ کا کام چل جائے گا. ویسے بھی آئندہ پریکٹیکلی یہ باتیں آپ کو سمجھ کے اندر آ جائیں گی. اچھا, لینڈنگ پیج کیا ہوتا ہے, ایڈ کیا ہوتا ہے, اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. اوکے جی, یہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں. سر آپ نے جو ہے, میں نے آپ سے کل بات کی تھی, جو چیزیں کی ان کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. آپ نے کمیونٹی اسٹینڈرڈس کو, کمیونٹی اسٹینڈرڈ کیا ہوتے ہیں, میں نے بتایا تھا, کوئی آپ کا جس ایڈ سے آپ کا جو ویور ہے اس کو ڈسٹربنس آ رہی ہو, وہ ہم نے ساری کل باتیں کر لی تھیں. پہلے والا پارٹ ہو گیا. سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. کوئی بھی کسی قسم کی ان لیگل پروڈکٹ
شراب نوشی ہو گئی یا اور اس طرح کا کوئی اسلحہ وغیرہ ہو گیا، آپ نے اس کا ایڈ، اس کی پوسٹ جو ہے وہ اپنے ایڈ اکاؤنٹ میں نہیں لگانی، مین فیس بک کے تو ہرگز بھی نہیں لگانی اور پیج کے اوپر بھی نہیں لگانی. اچھا پیج کو بھی آپ چھوڑ دیں، آپ نے اپنے مین اکاؤنٹ کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں لگانی. ڈسکریمنیٹری پریکٹسز، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو لوگوں کی، جیسے حبشی جو ہے ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو جو چیزیں کسی شخص کی توہین کرتی ہوں وہ آپ نے، مطلب نسل جو ہے حبشی ایک نسل ہے، وہ بلیک کلرز کے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس قسم کی کوئی پوسٹ کو چیز نہیں لگانی جو کسی خاص نسل کو ڈسکریمنیٹ کرتی ہو، اس کو مطلب جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہو یا اس کی ذلت وغیرہ کا عنصر اس میں شامل ہو، اس کو ڈیگریڈ کرتی ہو. ٹوبیکو یا اس طرح کی ریلیٹڈ کوئی بھی آئٹمز آپ نے ان کی پوسٹیں اپنے اس پہ نہیں لگانی. نمبر 5 ڈرگس. ڈرگس کا مطلب آپ جانتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، آپ نے کسی قسم، ڈرگ مطلب نشہ آور چیزیں، آپ نے کسی قسم کی جو ڈرگس ہیں ان کی کوئی بھی چیز آپ نے نہیں لگانی. ان سیف سپلیمنٹس. سپلیمنٹ کیا ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا جی، باڈی بلڈنگ کے لیے یہ کھا لیں تو آپ کا جسم بڑا موٹا ہو جائے گا. یہ چیز کو اپروو کروانا، لگانا انلیگل ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. کوئی بھی سپلیمنٹس جو ہوتے ہیں فوڈ کے ان کو آپ نے نہیں لگانا. ویپنز یا جو ہے کوئی دھماکہ خیز جو چیزیں ہوتی ہیں، ایکسپلوژنس، ایکسپلوسیو مٹیریلز، آپ نے اس کو نہیں لگانا. ٹھیک ہے جی، اپنے اس کے اوپر اپنے پیج پہ نہیں لگانا، اپنے ایڈ اکاؤنٹ پہ نہیں لگانا. کوئی پوسٹ، کوئی ڈیزائن آپ نے شیئر نہیں کرنا اگر آپ کو مل جاتا ہے تو. ٹھیک ہے جی. ایڈلٹ پروڈکٹس آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہیں، آپ نے ان چیزوں کو ایڈلٹ جو مطلب یورپین لوگ یوز کرتے ہیں، آپ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طرح کی جو سیکشول جو ہے وہ کیٹیگری کے اندر آتی ہو، ایڈلٹ آتی ہو پروڈکٹ کے اندر، آپ نے یوز نہیں کرنی. کوئی چیز آپ نے وہ نہیں لگانی اپنے اس کے اوپر. ایڈلٹ کنٹینٹ مطلب کوئی بھی ایسا کوئی آپ نے تحریر جو ہے وہ نہیں شائع کرنی، لکھنی اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی. تھرڈ پارٹی انفرنگمنٹ. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جو ہے وہ تیسرے بندے کے بارے میں کوئی رائے دیں اور آپ کی وہ رائے کی کوئی بنیاد مضبوط نہ ہو. لائک آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ جو مبشر لقمان ہے وہ پرسوں جو ہے وہ صحافت چھوڑ دے گا. تو یہ آپ نے کیا کیا، تھرڈ پارٹی کے بارے میں آپ نے ایک رائے دے دی ہے جو پتہ نہیں اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح کی رائے آپ نے نہیں دینی. سینسیشنل کنٹینٹ، یہ بھی آپ کی اسی چیز کے اندر آتا ہے کہ آپ نے سنسنی نہیں پھیلانی. مطلب کوئی چیز معاشرے کے اندر سنسنی کا باعث، لائک آپ کہیں جی اوئے یار سنیا پرسوں جنگ لگ جاڑیاں، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ آپ نے اس طرح کی باتیں، اس طرح کے میسیج سنسنی خیز جو ہے وہ نہیں، اپنے اس کے اوپر کوئی ٹیکسٹ یا کوئی آپ نے امیج نہیں لگانا. پرسنل ایٹریبیوٹس، جو کسی شخص کی پرسنل، مطلب یہ اسی کے اندر آتی ہے، اوپر ہم نے نکل گیا ہے کہ جیسے آپ جو گورا ہے اور جو کالا ہے، تو کالا جو ہے اس کو اگر وہ اپنی کو ایڈ لگائے جس کے اندر اس کو وہ ہیوملیٹ کر رہا ہو اس کے رنگ کی وجہ سے، تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا. مس انفارمیشن، اس کا مطلب آپ کو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہ ہو لیکن آپ وہ کرے، وہ آپ نے ہرگز کام نہیں کرنا. فار ایگزامپل آپ اگر یہ انفارمیشن دیں کہ جی جو جیسے آپ کو ایڈ آتے ہیں اکثر آپ کے ایس ایم ایس کے اندر آتے ہیں کہ آپ کا انعام نکل آیا ہے اتنے ہزار روپے کا، یہ کرے تو وہ ہو جائے گا، بے نظیر انکم سپورٹ وغیرہ، تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. اس کے بعد کنٹروورشل کنٹینٹ، اس طرح کا کوئی جو ہے کنٹینٹ جس کو مذہبی یا سیاسی طور کے اوپر لوگوں کو، مطلب اس میں ایک بندے کی رائے ہے کہ عمران خان بڑا اچھا بندہ ہے اور ایک بندے کی رائے ہے کہ نواز شریف بڑا اچھا بندہ ہے، تو یہ کیا ہو گیا سوری جی، یہ کنٹروورشل کنٹینٹ ہے. مطلب اس کے بارے میں رائے الگ الگ ہیں، ایک وسیع تعداد کی رائے کچھ ہوگی، ایک وسیع تعداد کی رائے کچھ ہوگی. تو اس طرح کے جو کنٹینٹ جس کے بارے میں رائے الگ الگ ہو، تعداد لوگوں کی زیادہ ہو لیکن رائے الگ ہو، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ان کی پوسٹ آپ نے نہیں لگانی. نان فنکشنل لینڈنگ پیج، کوئی بندہ ہے اس نے اپنے جو ہے وہ ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر یا اپنے اس نے کسی جو اس کی سروسز ہیں یا لائک وہ سروسز کو آن لائن سیل کرتا ہے یا وہ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے آن لائن، اور اس نے اس ٹائم پہ اپنی ان پروڈکٹس کو، لائک اس کا سٹور ہے آن لائن، فرض کریں کہ کوئی فارم کی کمپنی ہے اور اس کا جو ہے ایک سٹور ہے، آن لائن سٹور ہے اور فارم بیچتے ہیں یا جوتے ہیں وہ جوتے بیچتے ہیں. لیٹس سپوز کہ وہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اپنا وہ جو سٹور ہے آن لائن کا وہ بند کر دیا ہے. تو اب آپ نے وہ جو ان کا سٹور بند پڑا ہوا ہے نا، اس سے اپنے فائدہ نہیں اٹھانا کہ آپ کو پتہ ہے یار کہ وہ سٹور بند پڑا ہوا ہے، تو آپ ان کی کوئی چیز جو ہے اٹھائیں اور اپنے پاس سے اس کے بارے میں کوئی چیز جو ہے وہ اس کی آپ ایک ایڈ چلانا شروع کر دیں جو کہ آپ کی اپنی نہ ہو، کسی کو ہو، اور آپ اس بندے کے جو آن لائن سٹور ہے اس کی وقتی بندش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کا کوئی ایڈ جو ہے آپ پلے کر دیں، یا کوئی ویسی آپ انفارمیشن شیئر کرنی شروع کر دیں کہ یار یہ اصل میں اس لیے بند ہوا ہے یا اصل میں اس کو یہ مسئلہ ہوا ہے. تو آپ نے کسی نان فنکشنل آن لائن سٹور جو ہے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا.
سوری جی، جسٹ سوری پلیز. تو اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، آپ نے ان کو ریوائز کرنا ہے. یہ چیزیں میں جلدی جلدی کروا رہا ہوں کیونکہ میں نے آج اسے مکمل کرنا ہے اس ٹاپک کو. کل کا ٹاپک جو ہے میں نے نیا جو ہے آگے میں نے موو کرنا ہے. اب اگر میں سلو بات کروں گا یا آہستہ بات کرتے ہوئے تو ٹاپک ہمارا آج ختم نہیں ہوگا، اور میں نے کسی بھی صورت اس کو کل پہ لے کے نہیں جانا. تو ابھی جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ لیکچر ریپیٹ کیجیے گا. پھر سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھے سمپل وائس میں آ کے مجھے اپنے بات کرنی ہے واٹس ایپ کے اوپر آ کے. آئی ول آنسر یو. چیٹنگ اینڈ ڈیسیٹفل پریکٹسز، جو آپ کسی کو دھوکہ دہی کرتے ہیں، ڈسیونگ جسے بولتے ہیں، دھوکہ دینا، دھوکہ دہی. جیسے میں نے آپ سے کہا وہ جو ہے جی جیتو پاکستان سونا نکل آیا 5 تولے کا وغیرہ وغیرہ نہیں کرنا. گرامر اینڈ پروفینٹی، اچھا یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ عجیب قسم کا یہ چیز ہے. اس میں بظاہر کوئی الیگل بات نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کرنی. سن لیے کیا ہوتا ہے. گرامر اینڈ پروفینٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لکھتے ہیں کوئی چیز، لیٹ سے آپ لکھتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ، آگے ڈاٹ کوما ہیش 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 ڈاٹ ڈاٹ کوما کوما ہیش ہیش، ٹھیک ہے جی. اب لیٹ سے آپ نے یہ لکھ دیا ہے. اب بظاہر تو اس میں کچھ بات انلیگل نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اگر آپ ایسے یہ کام کریں گے کہ اپنی پوسٹ کے اندر کوئی نان ریلیونٹ چیزیں جو کہ گرامر نارمل نہیں ہوگی وہ لکھیں گے تو آپ کا جو ایڈ اکاؤنٹ ہے وہ بلاک کر دیا جائے گا. بات حیرت کی ہے لیکن سچ ہے. کیوں سچ ہے؟ اس کی ریزن بڑی گہری ہے. ریزننگ اس کی یہ ہے جی کہ جو سوشل نیٹ ورکس ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی کسی خصوصی اسپیشل کوئی لینگویج، آپ جانتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں یا جو جاسوسی قسم کے ادارے ہوتے ہیں یا جو فوج ہوتی ہے، جو آرمی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک اسپیسیفک لینگویج ہوتی ہے اور وہ اپنی اسپیسیفک لینگویج کے ذریعے اپنا میسج جو وہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں. سو جو اگر میں نے لکھنا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول تو یہ ایک نارمل گرامر ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں. لیکن اف آئی رائٹ آئی ایم ڈاٹ ڈاٹ 11325 یا کچھ ایسا کوما کوما ہیش ہیش، اٹ مینس کہ میں نے کوئی اپنا میسج کنوے کیا ہے اور پتہ نہیں وہ میسج کیا ہے. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر آ سکتی ہیں. لہٰذا آپ کا پیج، آپ کا جو ایڈ اکاؤنٹ ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے. یہ آپ نے نہیں کرنا. نان ایگزسٹنس فنکشنلٹی، یہ بڑا ایک جو امپورٹنٹ بات ہے جی، اس کو آپ دیکھیے گا. آپ کی جو آپ کا اکاؤنٹ ہے، اب یہ بظاہر یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اوپر بھی اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں. اس کی بات آپ کو سمجھ کے اندر ویسے نہیں آنی، سمجھ لیں تفصیل اس کی کیا ہوتی ہے. لیٹ سے آپ نے اپنا ایک ایڈ بنایا، اس ایڈ کے اوپر نا آپ نے ایک بٹن لگا دیا ہے. چلے ہم سمپل بات کر لیتے ہیں. آپ نے اپنے ایڈ کے اوپر ویب سائٹ کا ایڈریس لکھ دیا ہے. نارملی ویب سائٹ کا ایڈریس لکھنے سے بین نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا. میں جسٹ فار آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ جو آپ نے ویب سائٹ کا جو اس کے اوپر اپنا ایک ایڈ ڈیزائن کیا ہے نا، ہم اس کا پریکٹیکل کر لیتے ہیں. ایک سیکنڈ ٹھہرے سر، میں آپ کو اس کا پریکٹیکل دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا، اس والی بات کو تھوڑا سا پریکٹیکل میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے. اس طرح شاید یہ والی بات آپ کو سمجھ کے اندر نہ آئے. جسٹ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جی. ابھی میں آپ کو ایک امیج دکھاتا ہوں، جس امیج کے اندر جو ہے وہ یہ جو آپ نے پالیسی پڑھی ہے، ابھی جو یہ پالیسی آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ آپ نان ایگزسٹنٹ فنکشنلٹی، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اس بات کا مطلب آپ کو دیکھنے کے بعد سمجھ کے اندر آئے گا، ویسے تھوڑا سا آپ کو مشکل ہو جائے گا. اوکے جی، میں بتاتا ہوں آپ کو. جسٹ اے مومنٹ پلیز. اوکے جی، اب یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک چیز کھل کے آ گئی ہے. اس میں ہمارا جو آپ سے پریویس بیچ گزرا ہے دسمبر جنوری کا، ان کے ساتھ آج میں نے چیز شیئر کی تھی، وہ میں آپ کو تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. یہ دیکھیے گا جی. اب یہ ایک ہمارے پریویس بیچ میں نا ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں منور سلطان صاحب. منور سلطان صاحب کی یہ کلائنٹ ہیں جس کی انہوں نے سروسز دے رہے ہیں ان کو. اب یہ ان کی جو کیمپین تھی اس میں ایک غلطی تھی جو کہ آج میں نے اسٹوڈنٹس کو بتائی تھی، وہی دیکھیے. ابھی دیکھیں، یہ آپ کے سامنے آ گیا، لکھا ہوا ہے www.cottonpassion.pk. ٹھیک ہے جی. اب اس میں یہ ایک لنک ہے، بیسیکلی یہ ایک لنک ہے. لیکن آپ نوٹ کیجیے گا کہ جو لنک ہے، یہ جو لنک ہے نا، یہ اس نے اب اس والے جو تصویر ہے اس کے اوپر اس نے اس کو لکھ دیا ہے. اس نے اس لنک کو اس تصویر کے اوپر لکھ دیا ہے. اب جب کوئی بندہ اس لنک کے اوپر کلک کرے گا تو یہ ویب سائٹ نہیں کھلے گی. کیوں نہیں کھلے گی؟ کیونکہ اس نے ایڈ کے اوپر اس کو ڈیزائن کر دیا ہے.
چونکہ اس نے ڈیزائن کر دیا لہٰذا یہ لنک کام نہیں کرے گا. تو یہ ہے جی یہ والی بات جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, کہتا ہے نان ایگزسٹنس فنکشنلٹی, یعنی کہ آپ نے کوئی اس طرح کا جو ہے پوسٹ نہیں لگانی جس کے اوپر آپ نے کوئی لنک دیا ہو لیکن وہ لنک کام نہ کرے. تو اس طرح کی چیزوں کو وہ کہتا ہے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن یہ جو آپ اگر کر بھی لیں گے تو اس میں ان کا معاملہ ذرا سافٹ ہے, اس میں وہ تنگ نہیں کرتے, یہ والی پالیسی ان کی سافٹ ہے. لیکن بہرحال ویب سائٹ کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ویب سائٹ کے علاوہ اور کوئی بٹن, جیسے آپ نے کو لکھا ہو جس بٹن کو دبائیں گے تو یہ ہو جائے گا, آپ نے پورا ایک ایڈ تیار کیا ہو کہ یار یہ بٹن دبائیں گے تو وہ ہو جائے گا, تو وہ دبانے سے کچھ ہونا, تو نان ایگزسٹنٹ فنکشنلٹی سے کہتے ہیں, یہ نہیں کرنا آپ نے. پرسنل ہیلتھ, آپ نے کسی شخص کی صحت کے حوالے سے کوئی ایڈ کوئی پوسٹ نہیں لگانی. مطلب ایک شخص ہے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, اس کے سر کے بال نہیں ہیں, تو یا اس کے جو ہے اور کوئی مسئلہ اس کے ساتھ فزیکلی ہو رہا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس شخص کی پرسنل ہیلتھ کے حوالے سے کوئی تصویر, کوئی ایسا چیز جس کے اندر اس کی کوئی جو ڈیفیشنسی ہے, چاہے وہ اس کے بالوں کا نہ ہونا کیوں نہ ہو, آپ نے اس کو یہاں پہ نہیں لگانا. ٹھیک ہے جی, پرسنل ہیلتھ کے اندر باتیں آتی ہیں, یہ آپ نے نہیں کرنا. پے ڈے, لونز, پے سلپس اور ایڈوانس اینڈ بل, یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے پرائز بانڈ ہو گئے, یہ تمام جو چیزیں جو کہ پیسے کے اندر آتی ہیں, کہ آپ کا جو کیش ہے, پیسے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے کے آلٹرنیٹیو کے اندر آتی ہیں, یا جو قرضہ اسکیمیں ہوتی ہیں, مطلب لون ہم جاری کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی بھی چیزیں آپ نے نہیں لگانی. ملٹی لیول مارکیٹنگ, کچھ لوگ اس کو جانتے ہوں گے. ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہے یہ ایک بیسیکلی اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ کو کچھ کمپنیز ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی آپ ایسا کریں کہ ہم سے جو ہے نا یہ چیز پرچیز کر لیں, یہ 500 روپے کی ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ جب پرچیز کریں گے تو آپ ہمارے پارٹنر بن جائیں گے, اس کے بعد آپ اس کو آگے بیچیں کسی بندے کو تو وہ 500 کی لے گا, تو اس میں سے 100 روپے آپ کو مل جائے گا, پھر وہ آگے 500 کی بیچے گا تو آپ کو 50 مل جائیں گے, وہ ایک ٹری بن جائے گا, ایک درخت بن جائے گا. اس طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں, شاید آپ کو اس بات کا, کسی بندوں کو اس بات کا اندازہ ہوا ہو, اسے کہتے ہیں ملٹی لیول مارکیٹنگ. تو آپ نے اس طرح کی جو ہوتی ہے نا مارکیٹنگ اسکیمیں, کہ یار آپ ایک بندے کو دو کو دو, 5 کے دو, آپ آہستہ 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 50, جیسے وہ آج کل ایک چلا ہوا ہے کرپٹو کرنسی. ٹھیک ہے نا, یہ آج کل بڑا ایک ٹرینڈ آیا ہوا ہے کرپٹو کرنسی کا. تو وہ کیا ہے کہ آپ کرنسی کو مشہور, اچھا جی, تو اس طرح کے جو کام ہے وہ آپ نے نہیں کرنے. اسکرین کی شیئرنگ میں تھوڑا ایشو آیا تھا جس کو ٹھیک کر لیا گیا ہے. اچھا, اب یہ چیز ہو گئی جی, اوکے, مجھے پتا ہے اسکرین کا ایشو آ گیا تھا, ٹھیک کر لیا گیا جی. اچھا, اس کے بعد ملٹی لیول مارکیٹنگ کی بات ختم ہو گئی جی, کہ جیسے آپ کی کرپٹو کرنسی چل رہی ہے آج کل, اس طرح کے کام آپ نے نہیں کرنے. اس کے بعد آتی ہے بات جی پینی آکشنز کی. پینی آکشنز جو ہیں یہ بھی وہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی آکشن کہتے ہیں بولی کو, جیسے کوئی بندہ بولی لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ بولی, جیسے آپ مطلب کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کی پرائس فکس نہ ہو, جس کی قیمت فکس نہ ہو, آپ نے اس طرح کی کوئی بھی جو چیز ہے اس کے بارے میں, مطلب فکس کا پتہ کیا ہوتا ہے, لائک آپ نے ایک چیز ہے اس کا آپ نے ایڈ دیا ہے کہ جی یہ چیز ہے آپ اسے خریدیں اور یہ 10 لاکھ روپے کی ہے, یہ بات تو ہوگی ٹھیک. لیکن اب اگر کہیں جی یہ آپ یہ جی گاڑی ہے, اس کو آپ نے خریدنا ہے تو ہم 10 بجے ایک شو کریں گے جس کے اندر سارے بندے اکٹھے ہو جائیں اور وہ اپنی جو ہے نا وہ آکشن کریں, بڈ کریں, بولی لگائیں, گاڑی 1 لاکھ روپے کی, نہیں وہ کہتا ہے 5 لاکھ روپے کی, بڈ بولی. تو اس طرح کے آپ نے کوئی کیمپین جو نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سر پلیز آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی, کوئی ابھی ڈسٹربنس آئی تھی, مجھے میسیج آئے تھے, آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئرلی؟ ہینڈ ریز کیجیے گا پلیز سر. آواز کا ایشو تو کسی کو نہیں نہ ہے, ایوری تھنگ از کلیئر جی, ٹھیک ہے جی, اوکے. اچھا جی, اس کے بعد مس لیڈنگ کلیمز آپ نے نہیں کرنے. یہ جو مس لیڈنگ کلیمز ہوتے ہیں یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ کوئی چیز لائک آپ سے, میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں جس طریقے سے, ایک جی مجھے میسیج کافی زیادہ آ رہے ہیں, تھوڑا سا دھیان میرا بٹ رہا ہے. وائس کا ایشو جی آ رہا تھا کچھ, ایکچولی جو ہے نا ابھی لائٹ جو ہے وہ چلی گئی تھی, جنریٹر آن ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے تھوڑا ایک جھٹکا سا لگا تھا, تو یہ مسئلہ آ گیا تھا. اب ٹھیک ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اوکے ہے. اچھا, اب اس میں جو مس لیڈنگ کلیمز ہیں, لائک جیسے آپ کہتے ہیں جی ایک واچر ہے, اس واچر کو آپ اسکریچ کریں گے تو اس کا آپ کا انعام نکل آئے گا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں مس لیڈنگ کلیمز جو ہوتے ہیں, آپ نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو نہیں کرنا. اس کے بعد لو کوالٹی اور ڈسپرکٹیو کنٹینٹ, ہاں یہ چیز جو ہے نا یہ بھی اسی کے اندر آتی ہے کہ آپ نے اس طرح کا کوئی کنٹینٹ نہیں لگانا جو کوالٹی وائز کافی زیادہ لو ہو. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ نے کوئی ایسی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی جس کی اتھینٹسٹی نہ ہو. جیسے ابھی ہم اوپر پڑھ کے آئے مثال میں نے ڈسکس کی کہ مبشر لقمان جو ہے صحابہ چھوڑ دے گا, تو یہ ایک لو کوالٹی کنٹینٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک اس کی ذات کی بات ہے, پتہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, آپ ہو آر یو ٹو کلیم. تو یہ لو کوالٹی کلیمز یا اس طرح کے جو کنٹینٹ ہیں انہیں آپ نے قطعی طور پہ اپنے اس کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. اس کے بعد اسپائی ویئر اور مال ویئر ڈیفینیٹلی بری بات ہے. آپ وائرس اگر پھیلائیں گے, ایسے جو چیزیں ہیں جو کسی کے ڈیوائسز ڈسٹرب کرتی ہیں, سائبر کرائمز وغیرہ کی, ڈیفینیٹلی آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے جی, نہیں کرنی. آٹومیشن, آٹومیٹک اینیمیشن, یہ چیز نوٹ کیجیے گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے دو طرح کے ایڈ تیار کرنے ہیں. یا تو آپ نے ایڈ لگانا ہے ڈیزائن کر کے, کوئی بھی ایڈ ہو وہ ڈیزائن ہوا ہو, ٹھیک ہے, ایک سمپل وہ ایڈ ہے, ڈیزائن کریں اور لگا دیں, اس کی آپ کریں ایڈورٹیزمنٹ. یا آپ کو ویڈیو لگا دیں, لیکن آپ نے آٹومیٹک جو ہے کوئی اینیمیشن نہیں لگانی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس طرح کی چیز جس کو پلے کرنے کی ضرورت نہ پڑے, وہ جیسے آپ کی جف فائل ہوتی ہے, اس کو پلے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ آٹومیٹکلی پلے ہوتی ہے. جو ایڈز مینیجر ہے وہ اپنے یوزر کے لیے اس بات کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ یوزر اگر ویڈیو کو پلے کرنا چاہے تو پلے ہو, ورنہ وہ پلے نہ ہو, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے آٹومیٹک اینیمیشن والی کوئی چیز نہیں لگانی, وہ لگانے میں نہیں دے گا آپ کو, لہٰذا یہ اگر آپ اس رول کو توڑیں گے بھی تو توڑنے ہی دے گا. اچھا, اس کے بعد ان ایکسیپٹیبل بزنس پریکٹسز. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیزیں, جیسے آپ کہیں, میں نے کوئی مثال دی ہے ووچر کی, کہ آپ جناب یہ ووچر ہم سے خرید لیں بازار میں, جو ہے نا یہ ابھی ہمارے پاس جو لائک جس طرح شیئرز ہوتے ہیں, آپ شیئر کی بات کر لیں, اب اس میں آپ کوئی چیز نہیں بیچ رہے ہوتے, آپ اپنا شیئر سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ایڈز مینیجر جو ہے اس طرح کی چیز جو پیسے کی ریپلیسمنٹ کے اندر آپ دیتے ہیں, آفر کرتے ہیں, یار کہ پیسہ ہمیں دے دو اور پیسے کے بدلے میں نا آپ یہ ووچر لے لو, یہ ٹوکن لے لو, یہ فلاں چیز لے لو. تو اس طرح کی آپ پروموشنز نہیں کر سکتے جس کے اندر لوگوں کا پیسہ آپ لیں اور پیسے کی عوض آپ ان کو کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ سیل کریں جو کہ پیسے کی ریپلیسمنٹ کے اندر ہو. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا, کرپٹو کرنسی پیسے کی ریپلیسمنٹ ہے, تو وہ بھی آپ اس طرح کے ایڈز نہیں رن کر سکتے, اس طرح کی پوسٹ آپ نے نہیں لگانی. سرکموینٹنگ سسٹم, اس میں یہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں جی, یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے, اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سسٹم لائٹ سر دوبارہ سے آ گئی ہے جانے کے بعد, نہایت معذرت. اس طرح ہوتا نہیں ہوتا, آپ جانتے ہیں کہ لیکچرز میں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن آئی ایم سوری کہ آپ لوگوں کو مسئلہ جو ہے ادھر پیش آیا. 2 مرتبہ لائٹ جو ہے جا کے آئی تو جرک جو لگتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈسٹربنس ہوئی ہے. میں پرسنلی آپ کو سوری کرتا ہوں جی, کبھی کبھی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے, لیکن ریکارڈنگ جو ہے آپ کو پراپر بھجوا دی جائے گی, آپ پلیز پریشان نہ ہوئیے گا. لیکن جو ایک بائی دا وے مسئلہ آ رہا ہے, میں اس پہ آپ سے پرسنلی سوری کرتا ہوں. اینی ویز آگے چلتے ہیں جی. اچھا, اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے سسٹم کو دھوکہ نہیں دینا. 28 نمبر پوائنٹ, سرکمونٹنگ سسٹم, مطلب ہے سسٹم کو دھوکہ دینا. سسٹم کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ایک ایڈ بنایا, اب اس بات کو تھوڑا سا غور سے سمجھ لیجیے گا. آپ نے ایک ایڈ تیار کیا, آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس ایڈ کو جو ایڈز مینیجر ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. لائک آپ نے فوڈ سپلیمنٹ کا ایک ایڈ بنایا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سپلیمنٹ میں نے بیچنا ہے ویٹ گین کرنے کے لیے, باڈی بلڈنگ کے لیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ ایڈ جو ہے یہ اپروو نہیں ہوگا. اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس ایڈ کو ڈیزائن کیا, اور اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد اس کو نا ایک اپنی کسی ویب سائٹ پہ یا آپ نے کسی جو ہے وہ گوگل پہ جا کے آپ نے ایک امیج سیو کر دیا. آپ کو پتہ ہے, نہیں پتہ تو میں آپ کو آئندہ سکھا دوں گا کہ آپ کسی بھی امیج کو آپ گوگل کے اوپر جا کے نا تو آپ سیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ گوگل پہ جا کے سیو کر سکتے ہیں اپنی کسی امیج کو, تو اس کا ایک لنک بن جاتا ہے, جو اس کا لنک بنے گا, آپ اس لنک کو اگر اپنے کسی ایڈ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے کسی ایڈ پہ, تو سر مجھے بار بار میسیج آ رہے ہیں, ایک سیکنڈ سے ٹرائی کر جی. محمد کامران صاحب اپنے ہینڈ ریز کیا, بیٹا بتائیں کیا مسئلہ ہے, بولیے گا پلیز, بات کریں. کامران صاحب جلدی سے بات کریں, کیا مسئلہ ہے بیٹے؟ کامران ہینڈ ریز کیا آپ نے بیٹے, ٹائم نہیں ہے, بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کو.
3 بار میں نے پوچھ لیا ہے, آپ نے جواب نہیں دیا, مجھے بتائیے. چلیں سر, اینی ویز آپ کو لیکچر میں کوئی وائس کا ایشو آ رہا ہے, لائٹ کی وجہ سے ایسا ہوا تھا, آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی, آگے چلتے ہیں. اچھا, سسٹم کو دھوکہ دینا. کوئی آپ نے ایڈ ڈیزائن کیا ہے, وہ جو آپ کا ایڈ ہے اس کے اندر آپ نے, میں نے آپ سرچ کیا کہ باڈی بلڈنگ سے متعلق کوئی کنٹینٹ آپ نے شائع کر دیا. اب اس کنٹینٹ کو جو آپ نے شائع کیا باڈی بلڈنگ کے حوالے سے, اس کنٹینٹ کو آپ نے فرنٹ پہ نہیں رکھا, فرنٹ پہ آپ نے ویسی کوئی چیز لگا دی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر, کبھی کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ سرچ کرتے ہوں, جیسے آپ نے ہم ٹی وی سرچ کیا ہے, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اب ایک بندہ ہے, اس نے کیا کیا کہ اس نے ہم ٹی وی کا ایک ایڈ ڈیزائن کیا ہے, وہ ہم ٹی وی سے کوئی لنک نہیں ہے اس کا, لیکن اس نے یوٹیوب کے اوپر جا کے تو ہم ٹی وی کا ایک ایڈ ڈیزائن کر کے, تھمب نیل کہتے ہیں جو فرنٹ پہ آ رہا ہوتا ہے لکھا ہوا, وہ اس نے نا ہم ٹی وی کا ایک لگا دیا, کوئی بڑا مشہور ڈرامہ جیسے رقص بسم اللہ آج کل چل رہا ہے, وہ لگا دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ جون سا بندہ رقص بسم اللہ ڈرامہ سرچ کرتا ہے نا, تو وہ جو ہوتا ہے نا ایک ایڈ وہ سامنے آ جائے, وہ کہتا ہے اچھا یار یہ رقص بسم اللہ ہے, تو وہ رقص بسم اللہ یا ہم ٹی وی یا کوئی جو اس کو چیز وہ جو سرچ کرتا ہے, وہ سمجھ کے جو ہی سے وہ کلک کرتا ہے تو وہ نہیں پلے ہوتا, وہ کوئی اور چیز سامنے آ جاتی ہے. اسے کہتے ہیں سسٹم کو دھوکہ دینا. تو وہ کہتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ نے نہیں کرنی, ورنہ کرتے پائے گے تو آپ کا اکاؤنٹ بند کر دی جائے گا. اچھا جی, اس کے بعد پروہیبٹڈ فائنینشیل پروڈکٹس آپ نے ڈسکس کر لی ہیں, وہی تمام چیزیں, کرپٹو کرنسی ہو گئی, بونڈ, جو اس طرح کے کام آپ نے نہیں کرنے. سیل آف باڈی پارٹس, کوئی بندہ کہتا ہے جی میں اپنے گردے بیچتا ہوں, خدا نخواستہ, اس طرح کے کام نہیں کرنے. اس کے بعد ویکسین ڈسکریجمنٹ, معاشرے کے اندر بیماریوں کے خلاف ویکسین جو ہے ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے, جیسے کرونا آج کل چل رہا ہے, اس کی ویکسین ہے, تو اس کے خلاف کوئی پوسٹ آپ نے نہیں لگانی کہ ویکسین نہیں لگانی چاہیے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پولیو کے جیسے قطرے پلانے والے آتے ہیں, تو اس کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی کہ نہ پولیو کے قطرے نہیں پلانے, اس طرح کی بات آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. الکوہل کے بارے میں کوئی ایڈ نہیں لگانا. ڈیٹنگ, لڑکے اور لڑکیوں کی آپس میں ملاقات ہم کرواتے ہیں, کوئی ایسی چیزیں آپ نے نہیں کرنی. گیمبلنگ, جوا, اس طرح کی آپ نے نہیں کرنی. آن لائن فارمیسیز, آپ نے دوائیاں نہیں بیچنی آن لائن آ کے. پروموشن آف اوور دا کاؤنٹر میڈیسنس, دوائیوں کو جو ہے وہ ہم گھر بچاتے ہیں, وہ گھر میں دوائیاں بچاتے ہیں, یہ دوائی جو ہے آپ کے درد کو ختم کر دے گی اور وہ ٹھیک کر دے گی, یہ ٹھیک کر دے گی, ہم گھر بچائیں گے, اس طرح کے ایڈ آپ نے نہیں لگانے. سبسکرپشن سروسز, مطلب آپ جو ہے نا سبسکرائب کریں ہمیں آ کے یہاں پہ, اگر کریں گے تو آپ اگر 50 بندے کر دیں گے تو آپ کو 5000 مل جائے گا. اس طرح کی چیزیں, مطلب فیک فراڈس نہیں کرنے آپ نے. انشورنس کے ایڈ نہیں لگانے, فائنینشیل اینڈ انشورنس ایڈس نہیں لگانے. برانڈڈ کنٹینٹ, بڑی اہم بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں کیا ہوتا ہے. جیسے آپ نے اس ٹائم پہ آپ کے سامنے ایک اسکرین آ رہی ہے, اس کے لیفٹ اپر کے اوپر فیس بک کا لوگو آ رہا ہے, تو وہ فیس بک کا لوگو ہے. یہ آپ فیس بک کا انٹرفیس یوز کر رہے ہیں, وہ آ رہا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن آپ ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ آپ نے ذاتی اپنی کوئی چیز بتائی اور اس کے اوپر ایف لکھ دیا. تو بھائی آپ کون ہے, وہ تو فیس بک کا آپ سے لنک ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کام نہیں کرنا جس میں آپ کوئی برانڈ کا نام یوز کریں لیکن ایکچولی وہ جو برانڈ ہے وہ آپ کا نہ ہو, یہ آپ نے کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. کاسمیٹک پروسیجرز, مطلب جو ہے وہ یہاں سے جسم کو ہم کاٹ کے چربی نکال دیں گے, جو بھی میڈیکل جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی, جو کہ آپ کے جسم کو کٹ لگا کے علاج کرتی ہیں, اس طرح کے کام آپ نے نہیں کرنے. سوشل کسینو, جوا ٹائپ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. ویڈیو ایڈس کی طرف آتے ہیں. کوئی اس طرح کا آپ نے ویڈیو ایڈ جو ہے وہ نہیں لگانا, جو آپ کا ایڈ پراپر ہونا چاہیے, چلنا چاہیے. آپ نے کوئی فلیشنگ کرتا ہوا کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں کرنی. آپ کی جو ہے وہ جو ایڈ کے اندر جو ہے وہ چیزیں بلر ہو کے کوئی بات آپ کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہوں, جو آپ کا مقصد ہو کہ ہم فیس بک کی پالیسی جو ہے وہ آپ بلڈ کو شو نہیں کرتی, تو آپ بلڈ کو دکھا بھی جائیں اور کہیں یار دکھا بھی نہیں ہے, وہ کہتا ہے فراڈ نہیں کرنا. آپ نے کلیئر ویڈیو آپ نے دکھانی ہے, بھی دکھانی ہے اپنے ایڈ کے اندر. اس کے بعد جناب علی ریسٹرکشنز, یہ وہ کہتا ہے آپ کی اس طرح کی چیزیں جو آپ کی ویڈیو گیمز ہیں, ٹی وی پروگرامز ہیں, یہ وہ چیزیں کہتا ہے اگر آپ نے چلانی ہیں تو فیس بک سے پہلے آپ نے پرمیشن لینی ہے اس کی. اس کا رول ہے کہ سینما ہے, جیسے وہاں پہ مووی لگی ہے تو مووی کی تشہیر کی مہم کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہو آپ, یہ تفریح کے اندر آتی ہے. انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ ریسٹرکشنز, لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے اس کی پرمیشن لینا پڑتی ہے, اور 18 سال سے کم لوگوں کو آپ یہ ایڈ نہیں دکھا سکتے. آپ جب اس کی ٹارگیٹنگ کریں گے تو یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ کا ایڈ جس بندے کے پاس جو ہے وہ کم سے کم 19 سال کی عمر یا 18 سال سے اوپر کی عمر کا ہو. ٹارگیٹنگ, پوزیشننگ, یہ چیزیں آگے جا کے ہم پڑھیں گے, یہاں پہ ان کی کوئی نیڈ نہیں ہے جی. ایڈورٹ آگے جا کے پڑھنا ہے, اس کی یہاں پہ کوئی نیڈ نہیں ہے. لیڈ جنریشن کے کچھ رولز ہیں, یہ بھی ابھی سمجھ آپ کو نہیں آئیں گے, ہم نے آگے جا کے پڑھنے ہیں, ان کو ابھی آپ نے نہیں دیکھنا.
پولیٹیشین یعنی کہ سیاسی باتیں، ریس، نسل کشی کی باتیں، مذہب کی باتیں ہم نے کل پڑھ لی تھی. سیکشول باتیں نہیں کرنی، کوئی اس طرح کی جو ہم پڑھ کے اوپر آ چکے ہیں. ٹیمپلیٹ کویسچنز یہ کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ابھی آگے جا کے آپ پڑھیں گے. پورا ایک ٹاپک آئے گا آپ کے پاس لیڈ جنریشن کا، اس کے اندر آپ پڑھیں گے. جیسے کوئی جو کمپنی ہوتی ہے اس کو دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر یا کسی بھی جو ہے وہ ریجن کے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تو ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کیمپینز کی جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں لیڈ جنریشن کیمپینز. اس میں کچھ خاص قسم کی بندشیں ہوتی ہیں جو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، وہ میں آپ کو نیکسٹ جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے کے بعد لیکچر وہ لائے گا، وہ آپ نے نہیں کرنے. یوزر نیم کیا ہے، پاسورڈ کیا ہے، آپ نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں مانگنی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد برانڈ ایسٹ، جیسے ہم نے اوپر بتایا فیس بک وغیرہ کا، آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا کہ آپ کا اپنا برانڈ نہ ہو، کسی کا برانڈ ہو رہا آپ ویسے ہی لوگو لگا کے لوگو اپنا لوگو اس کا لگا دیں اور چیز اپنی بیچیں. جیسے آپ کہیں جی پینٹ برائے فروخت ہے، کون سی پینٹ برائے فروخت ہے، لیوائس کی. کتنے کی ہے جی؟ 200 روپے کی ہے. اس کا مطلب ہے وہ پینٹ آپ نے اپنی لگائی ہے، لیوائس کی پینٹ تو 5000 روپے کی آئے گی نا. تو آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا. کاپی رائٹ، یہ بھی اسی بات کے اندر آتا ہے، ٹریڈ مارکس، کاپی رائٹ، کہ آپ نے کسی بندے کا جو ہے وہ یوز نہیں کرنا، اس کی جو چیز ہے. یہ تمام چیزیں جو اوپر ساری گزر رہی ہیں یہ اس کے اندر آتی ہیں. کاپی رائٹ ہو گئے، یا آپ کی جو ہے وہ یہ انٹرفیس اسکرین شاٹس، یہ بھی اسی بات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی قسم کے کاپی رائٹس. انٹرفیس اسکرین شاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سافٹ ویئر ہے کسی کمپنی کا، اس کا ایک انٹرفیس ہے، اس کے اندر کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کو بڑی اچھی لگی، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنا ایک جو ہے نا وہ چیز کوئی بنایا سافٹ ویئر، اس کو اپنے شو کر دیا، لوگو آپ نے اس کا لگا دیا. تو یہ اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ آپ نے بنائی ایک ویب سائٹ، وہ ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کی اپنی بنی ہوئی ہے، لیکن آپ نقل کس کی کر رہے ہیں؟ لیوائس کی ویب سائٹ کی. تو آپ نے ہو بہو کسی کی نقل نہیں اتارنی، یہ اس کا مقصد ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیٹا یوز ریسٹرکشن جو ہیں یہ آپ نے کام نہیں کرنا. یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ اسی کے اندر کیٹیگری کے اندر آتی ہیں کہ آپ نے کسی جو ڈیٹے کو یوز کرتے ہوئے، نیٹ کو یوز کرتے ہوئے، ویب سائٹ یا اور کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ نے ان کو ایز اٹ از کاپی کر کے اس کا ایڈ رن نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ مسئلہ ہو گیا. سر وائس کا مسئلہ جن کو بھی آ رہا ہے ان کو لیکچر بالکل کلیئر ریکارڈنگ کے ساتھ مل جائے گا، آپ پریشان نہ ہو. مسئلہ آیا ضرور ہے، آئی ایم سوری، لیکن آپ کو یہ مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ملے گا. بھی ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو، وہ بالکل ٹھیک ملے گی. تو یہ تمام جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں یہ جناب علی رولز ہیں اس کے ٹوٹل، یہ مکمل رولز ہیں. ان تمام رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے. اگر آپ ان رولز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کا جو ایڈ اکاؤنٹ ہے وہ بلاک کر دی جائے گا. ایڈ اکاؤنٹ بلاک کرنے کے بعد وہ 1 دن سے لے کے 1 ماہ تک بعض اوقات نہیں کھلتا، اور بعض اوقات وہ اس کو مکمل بین کر چھوڑتے ہیں. تو یہ باتیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں. سوری میں نے ذرا تیز بات کی ہے، 2 دفعہ لائٹ کا بھی ایشو آ گیا ہے، لیکن آپ کو یہ تمام چیز ریکارڈنگ کے اندر مل جائے گی. آواز کا ایشو اس کے اندر آپ کو نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو میں آپ کو